وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ الحجرات آیت نمبر 15 اور آج حصہ اول ہے اس کا، اور آج کا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم واقعی سچے مومن ہیں۔ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، آپ فرما دیجئے تم ایمان نہیں لائے، ہاں یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو تو وہ تمہارے اعمال کے ثواب میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ سامعین کرام، سورہ الحجرات آیت نمبر 15۔ لفظی ترجمہ: انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک مومن حقیقت میں تو صرف وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اللہ پہ اور اس کے رسول پہ، ثم لم یرتابوا، اور پھر اس میں کوئی شک نہیں کیا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور وہ جد و جہد کرتے ہیں اپنے مال و جان سے اللہ کی راہ میں، اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ سامعین اکرام، ترجمے سے بالکل بات واضح ہو جاتی ہے کہ حقیقت میں مومن کون ہے۔ دیکھیں، ایک تو ہے زبانی کلامی ایمان یا اسلام، جس کے ہم دعوے دار ہیں، لیکن دعویٰ بغیر ثبوت کے یا بغیر کسی عملی شہادت کے نامقبول ہوتا ہے۔ جو دعویٰ کرنے والا ہے تو اس کی دلیل جو ہے اس پر لازم ہے، یا اس کا جو گواہ ہے، یہ اسلامی اصول بھی ہے، لیکن بات یہ ہے، یہ ایک عام سادہ سی بات ہے۔ یعنی ایمان حقیقت میں ہے کیا؟ تھوڑی سی سامنے کرام سمجھنے کی کوشش ہے، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کریں۔ حقیقت میں ایمان ہے کیا؟ یہاں دیکھیں، گزشتہ صورت میں بھی، گزشتہ آیت جو ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا تھا
جو زبانی دعویٰ کرنے والے تھے ان کے ایمان سے اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا تھا اور صاف کہہ دیا تھا کہ نہیں، تم مومن نہیں ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے۔ اس کی ہم نے تفصیل میں بات کی تھی کہ حقیقی چیز جو ہے ایک چیز پر یقین ہونا ہے۔ ایک چیز کے متعلق آپ کی معلومات ہی نہیں ہے تو یقین پھر آپ کو نہیں آ سکتا۔ یہ ایک عام سادہ سی بات ہے۔ سامعین کرام، بغیر جذبات کے عقلی دلائل کی بنا پہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اور وہ دلائل بھی اتنے آسان ہیں کہ بالکل جو ہے مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھ میں آنے والے ہیں۔ دیکھیں، کتاب یعنی کتاب میں کوئی بات لکھی ہے یا کوئی بھی بات کرتا ہے، مثال کے طور پہ آپ میں سے ایک شخص کو میں لے جا کے ہمارے مردان میں جو پوش علاقہ ہے کہلاتا ہے شیخ ملتون ٹاؤن، آپ میں سے میں کسی کو لے جاؤں کہ بھئی یہ گھر تمہارا ہے، یہ گھر تمہارا ہے، تو اب یہ ہے کہ وہ تو بیچارہ مطلب یہ ہے کہ میں اس کو دعویٰ تو کر رہا ہوں یا اس کو کہہ تو رہا ہوں کہ یہ گھر تمہارا ہے، لیکن حقیقت میں تو اس کا نہیں ہے، میرے پاس بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ وہ کہے گا بھئی ثبوت۔ پھر ایک شخص خود مطلب مثال کے طور پہ مجھے ایک گھر کی تلاش ہے، تھوڑی سی مثال کو چینج کر لیتے ہیں سمجھنے کے لیے، مجھے ایک گھر کی تلاش ہے۔ ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ بھئی یہ آؤ میں تمہیں گھر تم پہ بیچتا ہوں، اور وہ ایک یعنی ایک چار کنال کے بنگلے پہ لے جا کے مجھے کھڑا کر دیتا ہے کہ لاؤ اس کے پیسے، یہ گھر تمہارا ہوا، میں تم پہ بیچتا ہوں۔ تو کیا میں اس کو پیسے دے دوں گا بغیر کسی یعنی ثبوت کے؟ اس کی ملکیت وہ مجھے ثبوت نہیں دے رہا، کہتے ہیں میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں تم مجھے پیسے دے دو، اس کے 4 کروڑ روپے دے دو، 4 کنال کا گھر ہے مثال کے طور پہ، اس کا تو دے دوں گا۔ کوئی ایسا بے وقوف ہے؟ دیکھیں، یہ ساری بے وقوفی کی باتیں۔ ہم دعویٰ تو ایمان کا کرتے ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ دیکھیں، اصل ثبوت ہوتا ہے دل سے، دل سے کسی بات کا یقین، اور زبان کا اقرار تو اگر کوئی گونگا ہے تو وہ تو زبان کے اقرار کر ہی نہیں سکے گا۔ اصل جو چیز ہے وہ دل کا یقین ہوتا ہے۔ یقین اگر آپ کا ہے، دین اسلام پہ ہم آ جاتے ہیں، ایمان کی بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ مومن کون لوگ ہیں، مومن حقیقت میں کون لوگ ہیں، اور ایمان کا مطلب کیا ہے۔ یہاں اللہ پہ ایمان اور رسول پہ ایمان کی بات ہو رہی ہے سامنے کا۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، حقیقت میں مومن وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اللہ پہ اور اس کے رسول پہ۔ اللہ پہ ایمان میں نے آپ کو بتایا تھا سامنے کرام، دوبارہ عرض کر رہا ہوں، اللہ پہ ایمان کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ایک آدمی یہ تسلیم کر لے کہ میں مانتا ہوں کہ اللہ ہے۔ یہ یقین تو مشرکوں کا بھی تھا، قرآن سے ثابت ہے۔ خالق، یا یہ میں مانوں کہ بھئی، یا ایک آدمی یہ مان لے کہ بھئی میں مانتا ہوں کہ یہ زمین اور آسمان اللہ نے پیدا کیے، رزق ہمیں اللہ دیتا ہے۔ یہ یقین قرآن کے حساب سے تو مشرکوں کا بھی تھا، قرآن میں لکھا ہوا ہے، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ تو ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کو تسلیم کر لیں، نہیں، ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کو الہ واحد مان لیں۔ کیا؟ الہ واحد مان لیں کہ ہاں اللہ میرا الہ واحد ہے، لا اشہد اللہ الہ الا اللہ، آپ یہ تسلیم کر لیں، آپ یہ یقین کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کا ہم کہنا مانیں، جس کی ہم اطاعت کریں۔ یہ ایک یعنی اگر آپ دیکھیں نا سامنے کرام، تھوڑا سا ہم غور بھی نہیں کرتے، سوچ بھی نہیں کرتے کہ ایمان کا مطلب کیا ہے۔ ایمان کا مطلب دیکھیں، ایک اور طریقے سے میں آپ کو یہ بات بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنے لیے، اللہ ہماری منزل ہے۔ اب اللہ تک ہم کیسے پہنچیں گے کہ ہم صرف اللہ کی بات مانیں، اس کی بات کو اس کی یعنی اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں۔ یہ واحد طریقہ ہے ثابت، اللہ تعبدوا الا اللہ،
کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، کسی کا کہنا نہ مانو، اپنا بھی نہ مانو، اپنے نفس کا بھی نہ مانو، نہ معاشرے کا مانو، کسی کا بھی کہنا نہ مانو۔ ایک ذات ہے جو یعنی جس کی اطاعت برحق ہے، یعنی برحق بھی ہے اور لازم بھی ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کو اس بات پر یقین کرنا ہوگا کہ اگر میں اپنی خواہشات نفس سے زندگی گزاروں تو میں ہلاک و برباد ہو جاؤں گا۔ یہ یقین کہ اگر میں نے اپنی مرضی سے زندگی گزاری تو میں تو گمراہ ہوں، اگر میں اللہ کے سامنے سر جھکا دوں تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ یہ ایک بات جو ہے یہ بالکل اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائے، دیکھیں اصل جو چیز ہے نا سامعین کرام، وہ خواہشات نفس کا اتباع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں با اختیار پیدا کیا ہے۔ یہ مضمون میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، دوبارہ بھی بیان کرتا ہوں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ اسی پہ بات ہوگی، کیونکہ توحید جو ہے وہ اصل میں توحید اس کا نام ہے کہ آپ اللہ کے سامنے سر جھکا دیں، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو اختیار دیا ہے زندگی گزارنے کا، اس اختیار کو اللہ کے ہاتھ پہ بیچ دیں۔ اور وہ قرآن میں بھی ایک ڈیل کے تحت وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال و جان کا سودا کر لیا ہے، عوض میں ان کو جنت ہے۔ اب اگر کوئی اپنی زندگی کو اپنے مرضی سے گزارتا ہے، یہ شخص تباہ و برباد ہے۔ اور آپ عام طور پہ دیکھ لیں کہ جنہوں نے دعوی اسلام کیا ہوا ہے، جو کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، لیکن وہ زندگی اپنی مرضی سے گزارتے ہیں۔ آج آپ یعنی دیکھ لیں اور غور کریں اس بات پہ کہ اللہ جو ہے، اللہ کا دین جو ہے، ہم اس کے تابع نہیں ہیں، دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ پھر یہ بات ہے کہ قرآن کو تو ہم نے کب کا ترک کر دیا ہے، قرآن کو ہم کتاب ہدایت نہیں سمجھتے۔ آپ دیکھیں ہم نے محدود کر دیا ہے قرآن کو کتاب ناظرہ تک، ناظرہ پڑھ لیں، ترجمہ پڑھ لیں، حفظ کر لیں، تفسیریں پڑھ لیں، بس اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ اور پھر تفسیروں میں آپ یہ آیت فلانے موقع پہ اتری ہے اور یہ فلانے کے متعلق ہے اور یہ فلانے اور ہاں یہ مومنوں کے متعلق ہے، یہ منافقوں کے، یہ مشرکوں کے اور یہ کافروں کے۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ یعنی ہمارا جو سمجھنے کا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی یہ کن حالات میں نازل ہوئی۔ میں کہتا ہوں بری بات تو نہیں ہے اگر آپ شان نزول سے واقف کر دیں، میں بھی آپ کو اکثر بات، لیکن اصل جو بات ہے وہ قرآن میرے لیے ہے اور آپ کے لیے ہے۔ اور یہ بات جو ہے سامعین کرام، میں دیکھیں اس آیت کے تناظر میں بات کروں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ۔ دیکھیں اللہ پر ایمان اور رسول پر ایمان، اللہ تعالی ہماری منزل ہے اور ہمیں اس تک جانا ہے اور پہنچنا ہے۔ اب طریقہ کار، اس کا طریقہ کار اگر آپ مجھ سے پوچھیں آسان الفاظ میں ایک لفظ میں میں بتا دوں تو میں آپ کو کہوں گا کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں۔ اور اگر کسی نے اپنے نفسانی خواہشات کے تحت زندگی گزاری، یہ سب سے بڑا گمراہ ہے۔ قرآن کے حساب سے میں نہیں کہہ رہا سمجھ۔ دیکھیں ہدایت اور گمراہی، اس کی وضاحت تو اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، کون ہے زیادہ گمراہ اس شخص سے جو اپنی خواہشات، اللہ کی ہدایت کو نظر انداز کر کے اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارے۔ یہ اس آیت کا مفہوم ہے سامنے کرام۔ من اضل، کون ہے گمراہ زیادہ اس شخص سے، ممن اتبع ہوا، جو اپنی خواہشات کی پیروی کرے۔ یہ جو خواہشات کی پیروی ہے نا، یہ سامعین کرام ہم تو اتنا اس کو غور اور فکر نہیں کرتے، نہ تدبر کرتے ہیں، ہم تو سارے قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، تو اس کا تو یہ پھر کوئی بات ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے زندگی گزاریں یا گزارنا چاہتے ہیں۔ آج جو جن حالات میں ہم رہ رہے ہیں، یعنی میں اور آپ جن لوگوں میں رہ رہے ہیں، وہ لوگ جو ہیں اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے اسکالر اور جو ہیں
وہ دین کی منمانی تشریح کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں. ہر ایک نے دین کے متعلق اپنا ایک نظریہ بنایا ہوا ہے، اور بعض ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے مرشدان کرام ہیں جو ڈبہ پیر قسم کے لوگ ہیں، جو شریعت کو چھوڑ کے بس اپنے انہوں نے کوئی طریقے بنا لیے ہیں. میں اس کی تفسیر میں نہیں جاتا. اصل جو چیز ہے وہ رب کی بندگی ہے، رب کے سامنے سر جھکا دینا ہے. ایمان اسی کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کو الہ واحد تسلیم کر لیں. آمنو باللہ، ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں. اور یہ مضمون سامنے کروں اگر میں آپ کو عرض کروں تو قرآن میں بہت زیادہ وضاحت سے ہے، بہت زیادہ وضاحت سے. قرآن کی ایک آیت ہے، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے، من اسلم وجہہ للہ، سر جھکا دیا. دیکھیں یہاں تعریف آ رہی ہے، ایمان والوں کی تعریف آ رہی ہے. من اسلم یعنی یہ ان کی جو ان کا طریقہ کار ہے یہ ہے کہ انہوں نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے. وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس میں وہ مخلص بھی ہوئیں، ان کے لیے اجر ہے. فَلَهُ أَجْرُهُ، ان کے لیے حقیقت میں اجر ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہ جو مضمون ہے نا سامنے کرام، یہ بہت زیادہ وضاحت سے قرآن میں بیان کیا گیا ہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ اس پر غور کرنے کی کوشش کریں اور دیکھیں، اپنی مرضی چھوڑ دیں، اللہ کی مرضی کے سامنے سر جھکا دیں. اللہ کی مرضی قرآن ہے، اسلام ہے، دین اسلام. پھر اس قرآن اور ہدایت پر جس طریقے سے اللہ کے رسول نے عمل کیا ہے اس کے سامنے بھی آپ کو سر جھکانا ہوگا. یہ بہت بڑی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، مطلب اس کو معمولی نہ سمجھے. رسول کی سنت کو تو آج ہم ہلکا سمجھتے ہیں، ان کا جو طریقہ زندگی ہے، جو رول ماڈل ہے، آپ دیکھیں. کبھی آپ نے خواہش کی ہے کہ کبھی میرے گھر میں بھی فاقہ ہو؟ مثال کے طور پہ عرض کرو، دیکھیں اتباع نبی ہے نا، کبھی خواہش کی ہے آپ نے؟ نو. یا جھوٹے یہ ایسے عام طور پہ جو کپڑے جو ہیں اس طریقے سے پیوند زدہ کپڑے کبھی پہنے آپ نے یا پہننا چاہتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں پوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے، جو ان کے خیالات تھے یا جو طریقہ زندگی تھا، زندگی گزارنے کا طریقہ تھا، اس کو ہم فالو نہ کرتے ہیں، نہ کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ ایک بہت بڑی بات ہے سامنے کرنا، یعنی بہت بڑا ایک سوچ ہے ہماری کہ نہیں، رسول کا طریقہ نہیں. عام طور پہ آپ دیکھ لیں پاکستانی معاشرے کو، مردوں کو دیکھ لیں، عورتوں کو دیکھ لیں. عورت مثال کے طور پہ ان کی ازدواجی زندگی کے بھئی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے نا، ان کی ازدواجی زندگی. پھر یہ ہے کہ انہوں نے کچھ ہمیں تربیت بھی کی ہے کہ بیوی کے لیے بھی ہدایات موجود ہیں اور شوہر کے لیے بھی ہدایت موجود ہیں. نہ بیوی نہ شوہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسوہ حسنہ ہے اس کے مطابق تو اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک نہیں کرتی. آپ کو معلوم ہے، یعنی نازک مزاج بیویاں ہوتی ہیں اور بس تھوڑی سی ٹھیس لگ جائے ان کے مادی اور مٹیریل والے جذبات کو تو بس وہ اپنا موڈ جو ہے خراب کر لیتی ہیں. میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یہ ایک عورت کی بات نہیں ہے، یہ ہمارا تمام معاشرتی رویہ ہے. پھر جو شوہر حضرات ہیں وہ بیوی کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے. بعض لوگ تو اس کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں اور اس سے یعنی اچھے سلوک کے روادار نہیں ہیں بہت سے لوگ جو ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم دین کے پیروکار نہیں ہیں، ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہی نہیں چاہتے. نہ ہمارے ذہن میں کوئی اتنا بڑا یہ اتنا بڑا کام ہے جو ہم اسے بڑا کام سر انجام دیں. یہ تو دیکھیں، ایمان باللہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، دین اسلام اور اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں جیسا کہ حکم ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں. ولا تتبعوا خطوات الشیطان،
اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ لیکن ہم اب شیطان کی پیروی، ہم سب تقریباً شیطان کی پیروی میں لگے ہوئے۔ شیطان کیا ہے؟ بس وہ ہمیں ظاہرداری پیش کرتا ہے، ہم اسے پسند کر لیتے ہیں، ان وسوسوں کو اور ان خواہشات کو قبول کر لیتے ہیں، جو وسوسے اور وہ وغیرہ ہمیں پیش کرتا ہے نا، اس کو ہم قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ایسی بات ہے کہ وہ غور طلب بات ہے۔ یہاں دیکھیں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ، یہ جو آیت کا یعنی اچھا، اس میں ایک تو آپ دیکھیں سامعین کرام، انما ہے حصر، اس کو گرامر میں کہتے ہیں حصر مراد ہے۔ انما فقط مومن وہ لوگ ہیں، یا دوسرے الفاظ میں اگر آپ ترجمہ کریں، حقیقت میں مومن وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اللہ پر۔ ایمان میں نے ترجمہ ایمان لائے کا کیا ہے، تو پھر اب یہ ہے کہ عام طور پہ ہمارا ذہن پھر خراب ہو جاتا ہے کہ بھئی ہمارا تو ایمان ہے۔ اصل میں دیکھیں ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یقین کس بات پہ؟ کہ اللہ میری منزل ہے، اب میں نے اس کے لیے زندگی گزارنی ہے۔ اور آپ یہ تسلیم کر لیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری تمام نماز، میری قربانی، میرے تمام نماز کا مطلب یہ طریقہ زندگی جو ہے، اور میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے۔ یہ کہنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم تو ظاہر کے لیے جئیں گے، اور ظاہر ہی ہمارا جینا مرنا ہے۔ ظاہر کو دیکھیں آپ، یعنی یہ تو دیکھیں، اس میں زیادہ لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل میں ہم نے دھوکہ کھا لیا ہے کہ ظاہر ہی اصل ہے۔ اب ظاہر ہی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں، ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور ظاہر پہ ہم نے دھوکہ کھا لیا ہے۔ ظاہر کو ہی ہم اصل سمجھتے ہیں، اور ساری کوششیں اور تیاریاں ہماری ظاہر کے لیے ہیں۔ ظاہر کے فائدے کو ہم اپنا حقیقی فائدہ سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، یہ یعنی جو ظاہری مناصب ہیں، یا سرکاری نوکریوں میں یعنی آپ 7ویں گریڈ کا آدمی چاہتا ہے کہ میں 8ویں میں چلا جاؤں، جو 19 میں ہے وہ کہتا ہے مجھے 20 کب ملے گا، 20 گریڈ کب ملے گا۔ تو یا اسی طریقے سے مختلف لوگ جو ہیں بس یہی ظاہر کے پیچھے ہیں۔ آپ دیکھ لیں سیاست میں جو لوگ ہیں وہ اپنا سفر شروع کرتے ہیں اس سے اپنا سفر شروع کرتے ہیں یونین کونسل سے، عام طور پہ جو ہوتا ہے، پھر وہ ڈسٹرکٹ کونسل، پھر صوبائی اسمبلی، اور پھر جو ہے قومی اسمبلی، اور پھر آپ دیکھ لیں تو ایک دفعہ جو ممبر بن جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے تو اب وہ بننا ہے، مشیر بننا ہے، وزیر بننا ہے۔ اور جب وزیر مشیر بن جاتا ہے وہ کہتے ہیں میں نے اب وزیر اعلیٰ بننا ہے۔ یعنی یہ ایک پروسیس ہے۔ اور جو وزیر بن جاتا ہے وہ کہتا ہے میں نے تو اب وزیر اعلیٰ بننا ہے، یا قومی اسمبلی میں وہ کہتے ہیں کہ اب میں نے وزیر اعظم کی سیٹ لگائی ہوئی۔ تو بہرحال میں اس کی تفصیل میں آپ کو یہ ظاہری گندگیاں معلوم ہیں کہ کس طریقے سے لوگ دنیا میں پھنس گئے ہیں اور دنیا ہی کے لیے زندہ ہیں، اور دنیا پر ہی اپنی جان دے دیتے ہیں۔ رب کو جان نہیں دیتے، دنیا کو جان دے دیتے ہیں، ساری زندگی جو ہے دنیا کے لیے۔ بہرحال یہ سامعین اکرام میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اس پہ آپ ذرا خوب سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور یہ آیت جو ہے سورہ الحجرات کی آیت نمبر 15، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو فقط وہ لوگ ہیں۔ یہ ترجمے کو میرے آپ دیکھیں نا، یہی اس عربی جو جملہ ہے اس کا یہی مطلوب ہے، انما فقط مومن تو وہ لوگ ہیں، یا حقیقت میں تو مومن وہ لوگ ہیں۔ یہ دونوں ترجمے آپ کر سکتے ہیں، یعنی حقیقی مومن تو وہ لوگ ہیں الذین آمنوا باللہ۔ اب جو یہاں ایمان باللہ کا مقصود ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن کیا یعنی واقعی ہم ایسا ہے اور ایسا سمجھتے ہیں
کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے کہ اللہ ہی ہمارا الہ واحد ہے. اور ایک بات ضمنی طور پہ میں عرض کر دوں، پھر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ دیکھیں الہ واحد، اللہ کو معبود، آپ اللہ کی بندگی کر نہیں سکتے، اللہ کی اطاعت کر نہیں سکتے جب تک وہ آپ کا مقصود نہ بن جائے. حضرت علی کا مشہور مقولہ ہے کہ مقصودوں کا معبودوں کا، تمہارا مقصود ہی تمہارا معبود ہے. مقصودوں کا معبودوں کا، تمہارا مقصود ہی تمہارا معبود ہے. تو بات یہ ہے سامعین کرام، یہ آخری بات میں آپ کو کر رہا ہوں کہ جب تک اللہ ہماری منزل نہ بن جائے، آسان الفاظ، جب تک اللہ کا یعنی زندگی کا مقصود اللہ نہ ہو جائے، یا دوسرے الفاظ میں آپ کو یہ کہتا ہوں، جب تک ہماری ترجیح جو ہے باطن نہ بن جائے، آخرت نہ بن جائے، جس کی کامیابی کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے. تو ایک تو اللہ جب تک منزل نہ بن جائے، تھوڑی توجہ، اور آخرت ہماری ترجیح نہ بن جائے، اور سب سے زیادہ محبوب ہمیں اللہ کی ذات نہ ہو، سب سے زیادہ مطلوب ہمیں اللہ کی، فقط مطلوب اللہ کی ذات، فقط محبوب اللہ کی ذات، اور فقط مقصود اللہ، تب تک یعنی جب تک یہ نہ ہوگا نا، تو تب تک اللہ کی آپ بندگی نہ کر سکیں گے، نہیں کر سکتے، بندگی کر نہیں سکتے، وہ معبود آپ کا بن نہیں سکتا، کیونکہ آپ کا وہ مقصود ہی نہیں ہے، نہ محبوب ہے، نہ مقصود ہے، نہ مطلوب ہے. تو یہ اصل میں یعنی آج کا جو سبق تھا سامعین کرام یہاں تک تھا. آمنوا باللہ، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ، فقط مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ پر یقین کر لیا، جنہوں نے بحیثیت مقصود، معبود، محبوب اور مطلوب. تو اگر کوئی ایسا نہیں ہے جس کی منزل اللہ نہیں ہے، جو آخرت جس کی ترجیح نہیں ہے، تو وہ مومن بن نہیں سکتا، وہ مومن کہلانے کے بھی قابل نہیں ہے. جب آخرت کو آپ نے نظر انداز کر دیا سامعین کرام، اور دیکھیں جو سب سے بڑی تیاری ہے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی تیاری کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے بھی جو آئے گئے ہیں. مضمون جاری ہے سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. ترجمہ سنا دیں. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ، مومن تو فقط وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اللہ پہ، ورسولہ، اور اس کے رسول پہ، ثم لم یرتابوا، پھر وہ شک میں نہیں پڑے، انہوں نے کوئی شک نہیں کیا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے جد و جہد کی اپنی مال اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں. اولئک هم الصادقون، یہی لوگ جو ہیں سچے ہیں، یعنی باقی جھوٹے ہیں، جو ایسا نہیں کرتے نا وہ جھوٹے ہیں. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك
أولئك هم الصادقون. The believers are those who believe in God and His Messenger and then who have not doubted and strive for God's cause with their wealth and their persons. These are the sincere. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔